کیا جھینگے کھانا حلال ہے یا مکروہ ہے؟ سنو میرے بھائی، مکروہ وکروہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں مکروہ کچھ نہیں ہوتا، بیچ میں یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیزوں میں مکروہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں مکروہ نہیں ہوتا، اس میں دو ٹوک ہے، یا تو حلال یا حرام، اس پار یا اس پار۔ جھینگے کے بارے میں پوچھتا ہے، میں بتاؤں گا، پہلے وہ یہ تحقیق کر کے لائے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے، تو تحقیق کر کے لائے۔ اگر تیری تحقیق میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے تو مچھلی کھانا حلال ہے، اور اگر تیری تحقیق میں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ ایک کیڑا ہے تو کیڑا کھانا حرام ہے۔ لہذا خود ہی تحقیق کر کہ یہ مچھلی جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ لوگوں میں دونوں رائے ہیں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ کیڑا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر میری عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ فش ہے، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فش ہے، فش ہے بھی کھاؤ۔ اس لیے جس کی جو رائے ہے۔ پرانے زمانے کے قصے ہیں، جب لوگ برطانیہ میں آئے تھے اور انگریزی ٹوٹی پھوٹی جانتے تھے، ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، تو ایک شخص مارکیٹ میں گیا جھینگے لینے کے لیے۔ اس کا تو نام لکھ رکھا ہے، کیا ہے؟ شاپنگ کیا ہے؟ شرمز، کیا؟ شرم نام لکھ رکھا، وہ بیچارہ شرم نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے جا کر کہا دکاندار سے، لائک دس فش بٹ ناٹ فش۔ نے کہا لائک دس فش بٹ ناٹ فش، ان سائڈ واٹر۔ تو اب یہ فش ہے بٹ ناٹ فش ہے۔ دوسرا سوال، بچوں کے نام رکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھو جس کے اچھے معنی ہوں، کیونکہ نام کے جو معنی ہوتے ہیں اس کے بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھئی ذرا کسی مزدور کو بلا لا، کوئی سامان حضرت کو اٹھا کر بھیجنا تھا۔ ان کو کیا کر بیٹھے سو رہے ہو، سوتے خواب میں مسئلے سمجھ رہے کہتے کان میں نے متوجہ کر رکھے۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب ہے، سو نہیں رہے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اس طرح سے سر جھکا کر نہیں سننے کا۔ اگر نہیں بھی نیند ہے، نیند آنے لگے گی، سو جائے گی۔ تجربہ کرو، جمعہ کے خطبے میں سر جھکا کر آنکھ بند کر کے خطبہ سن رہا نہیں، ایسا کرو گے نیند اگر نہیں بھی نیند آنے لگے گی۔ خطیب کی طرف دیکھو اور آنکھیں کھول کر سنو کہ خطیب کیسا گا رہا ہے۔ کیوں سمجھنا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی دیکھنا ہے کہ خطیب کیسا گا رہا ہے۔ کب حضرت نے فرمایا کوئی مزدور بلا کے لا بھیا، سامان اٹھوانا تھا۔ آیا مزدور، حضرت نے پوچھا کیا نام تیرا؟ کہنے لگے سارق، چور۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے ظالم۔ حضرت نے فرمایا دفع ہو یہاں سے، مجھے نہ سارق چاہیے نہ ظالم چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، ایک شخص حضرت کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے ایسا لفظ بتایا جس میں آگ کا مفہوم تھا۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے ایسا لفظ بتایا جس میں بھی آگ کا مفہوم تھا۔ حضرت نے پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو اس نے لفظ بتلایا ہورقہ، اس میں بھی آگ کا مفہوم تھا۔ حضرت نے فرمایا جلدی گھر جا، اپنے گھر کو دیکھ۔ وہ گھر گیا تو گھر میں آگ لگ چکی تھی۔
وہ گھر کو پہنچا تو گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اسے جلدی سے بچوں کو بچایا۔ بہرحال اچھے نام کا اور برے نام کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھو۔ آج کل لوگوں کا حال یہ کہ انوکھا نام چاہیے، ایسا نام چاہیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ ایسا نام بتلاؤ، ایسا نام شیطان ہے جو آج تک کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا۔ معنی کی عمدگی دیکھو، اور ایک قاعدہ اور بھی یاد رکھو، صحابہ نے جو اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں وہ تو بے تکلف رکھو، لیکن صحابہ کا جو نام ہے وہ انہوں نے خود نہیں رکھا ہے، ان کے کافر ماں باپ نے رکھا ہے۔ اور صحابہ کے باپ کا جو نام ہے وہ تو اور کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی کے باپ کا یہ نام تھا، نہیں، وہ تو کافروں کا رکھا ہوا تھا۔ خود صحابہ کے نام یہ بھی ان کے کافر ماں باپ کے رکھے ہوئے تھے، اور حضور ایسا کرتے تھے کہ ایسے معنی کے اعتبار سے برے نام ہوتے تھے تو حضور بدل دیتے تھے، لیکن جو بہت زیادہ برے ہوتے تھے وہ بدلتے تھے، معمولی بات چلتا تھا۔ لیکن جو نام صحابہ نے اپنی اولاد کے رکھے ہیں اس میں کچھ نہیں سوچنا، وہ معنی کے اعتبار سے اچھے ہی ہیں، بے تکلف رکھو۔ لیکن صحابہ یا صحابہ کے باپ کے نام کو علماء سے پوچھو اس لفظ کے کیا معنی ہیں، مناسب ہے نہیں مناسب ہے، رکھیں نہ رکھیں۔ بہرحال اسلامی طریقہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے اچھے مفہوم کا نام بچے کا، لڑکی لڑکے کا رکھنا چاہیے۔